الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، میں گفتگو کر رہا تھا علم حقیقت پر، اور یہ عرض کر رہا تھا کہ علم حقیقت بالفاظ دیگر مکاشفہ روحانی کو کہتے ہیں، اور مکاشفہ روحانی پیر و مرشد اور ماہر کی صحبت میں رہ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب انسان مجاہدات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دل کے آئینوں کو شفاف کرتا ہے اور دنیا کی کثافت سے صاف کرتا ہے، اب اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی غیب کے علوم کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور یہ اس روحانی آنکھ کے ذریعے سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ جو سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان سالک جب پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو نسبت اس سے قائم ہوتی ہے، وہ نسبت خاص نسبت قائم ہوتی ہے۔ کبھی وہ نسبت انعکاسی ہوتی ہے، کبھی نسبت القائی ہوتی ہے، کبھی نسبت اصلاحی ہوتی ہے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت اصلاحی یہ طاقتور ہے۔ چنانچہ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرو فرماتے ہیں، متقدمین کے اندر رواج یہ تھا کہ جب مرید اور سالک نسبت اصلاحی حاصل کر لیتا تھا تو اس کو مجاز بیعت کر دیتے تھے۔ ہمارے متاخرین میں تو فرمایا یہ بھی رواج ہے کہ بس اوقات نسبت انعکاسی پر بھی خلافت دے دی جاتی، بس اوقات عام ماحول یہ کہ نسبت القائی پر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ناقص کو بھی دے دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس ناقص کے اندر پوٹینشل ہے، آج کی زبان میں پوٹینشل ہے، اس میں صلاحیت و استعداد ہے، یہ جو انعکاسی عارضی جو نسبت ہے یہ اس کو مستقل کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس نسبت کی مثال فوٹو کی ہے کہ فوٹو کو اگر کسی مسالے کے ذریعے سے مستقل کر دیا جائے تو مسالے کے ذریعے فوٹو مستقل رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ نسبت انعکاسی پر اتنی پختہ محنت کرے کہ یہ مستقل ہو جائے، تو لہٰذا یہ اہل ہو جائے گا اس بات کا کہ آگے لوگوں کی اصلاح و ارشاد کر سکے۔ تو متاخرین نسبت انعکاسی پر بھی خلافت اجازت دے دیتے ہیں، اور عام طور پر نسبت القائی پر دیتے ہیں، اور متقدمین فرمایا کہ نسبت اصلاحی پر دیا کرتے تھے کہ جب اتنی قوی نسبت ہوتی تھی، اور نسبت اصلاحی کے اندر فرمایا کہ اخلاق و تزکیہ کی بڑی محنتیں کی جاتی تھی، بڑے رگڑے لگائے جاتے تھے، مریدوں پر رگڑے لگائے جاتے تھے، ان کی عجب اور کبر کو بالکل توڑ دیا جاتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں ایک مرید 10 سال تک رہا۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت اجازت دیجئے، بس میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں کہ 10 سال سے یہاں پڑا ہوں، کچھ نہیں ملا، کوئی حاصل ہی نہیں ہوا، خالی کا خالی ہوں۔ فرمایا کہ اچھا، فرمایا کہ یہ اخروٹوں کا ٹوکرا لے لو اور یہ لے کے خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ بھئی جو یہاں سے ایک اخروٹ لے گا اس کو یہ حق پہنچے گا کہ مجھے ایک جوتا مارے۔ یہ
اب وہ لے کے بیٹھنے کو حضرت نے فرمایا ایک دم جی حضرت یہ تو بہت مشکل ہے. فرمایا بس اسی وجہ سے تجھے 10 سال سے مجھ سے فیض نہیں پہنچا، کیونکہ اس لیے کہ تکبر کے ذریعے سے، تکبر کے ساتھ تیرا دل تو کھڑا ہے، سرائی کی طرح جھکے گا تبھی تو فیض آئے گا. جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سراہی کا سر اوپر ہوتا ہے نا، لیکن جب پانی بھرنا ہو تو جھکتی ہے، اب پانی بھرتا. فرمایا جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تیرے اندر تو تکبر کھڑا ہے، تکبر کا بت سجایا ہوا ہے کہ تو اپنے آپ کو اتنا افضل سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے جوتا کیوں مارے. اسی لیے تو تجھے 10 سال سے میری صحبت میں تجھے فیض نہیں ملا. دیکھو اس زمانے میں کیسی محنتیں ہو رہی، تکبر عجب بالکل مٹی کیا جا رہا ہے. جب انسان اپنے آپ کو مٹی سے بھی بدتر سمجھنے لگتا ہے، اب جا کے خلافت اجازت عطا کی جاتی تھی، اب فیوز منتقل ہوتی تھی. چنانچہ قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی میرے دادا پیر، انہوں نے واقعہ لکھا ہے شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے شجرے کے اندر موجود ہیں. ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. ان کے دادا تھے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب موجود ہیں فیوز و برکات لیے نہیں، آوارگی میں ٹائم گزار دیا. گنگو کے صاحبزادے شہزادے بنے ہوئے تھے، اسی ٹائم پاس کر دیا. یہاں تک کہ شاہ عبد القدوس گنگوئی سے دنیا بھر سے، مصر و بغداد سے لوگ آ کے فیوز لے گئے. اب وہ فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو اب ان کو احساس ہوا کہ اوہو میں نے کتنا بڑا نقصان کیا کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے فیض و برکات نہیں لیے، اور پورا عالم جہان ان سے جو ہے وہ فیضیاب اور سیراب ہو کے چلا گیا. لوگ کہہ گئے میاں صاحبزادے آپ نے کچھ نہیں پایا اپنے دادا میاں سے. اب یہ پریشان، انہوں نے سوچا کہ میں اب سیریس ہو کر فیوز حاصل کروں گا. اب یہ بلخ پہنچے. بلخ کے اندر نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ ہندوستان آئے تھے، یہاں سے فیوز لے کر بلخ چلے گئے. بلخ میں ان کا فیض تھا. اب یہ ابو سعید گنگوئی وہاں پہنچے. انہیں پتہ چلا کہ صاحبزادے آ رہے ہیں، میرے پیر و مرشد کے پوتے آ رہے ہیں. وہ تو جناب پورا شہر استقبال کے لیے نکلا، استقبال کیا ان کا. اور یہ گنگو سے گئے تھے، گنگو ہندوستان میں. اب استقبال کیا، استقبال کر کے جناب شاہی مہمان خانے میں اپنے ٹھہرایا، اور صبح شام مرغ مسلم دعوتیں ہو رہی ہیں. پورا ہفتہ اس طرح گزرا. جب ایک ہفتہ گزرا تو شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت اجازت دیجیے کہ اب میں اپنے وطن واپس جاؤں. فرمایا کہ جیسے آپ کا حکم ہے، آپ تو ہماری سر آنکھوں کے نور ہیں، آپ تو ہمارے پیر و مرشد کے پوتے ہیں، جیسے چاہیں. اس کے بعد شاہ سعید گنگوئی نے کہا کہ حضرت میں یہ کچھ لینے نہیں آیا تھا جو آپ نے دیا، دعوتیں دی، کھانے کھلائے. میں تو وہ نعمت لینے آیا تھا جو نعمت آپ ہمارے ابا دادا کے گھر سے لے کے آئے تھے. آپ ان سے جو لے کے آئے تھے وہ امانت لینے آیا ہوں. ظاہر ہے کیا مطلب، وہ فیوز و برکات، وہ روحانی تجلیات. اب جیسے ہی سنا نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دم نگاہ بدل گئی، چہرہ بدل گیا، اور انتہائی غصے سے فرمایا کہ جاؤ پھر طویلہ کے اندر جا کے بیٹھو اور وہاں کتوں کو نہلاؤ. طویلہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر گھوڑے چیزیں باندھتے ہیں، وہ طویلہ گوبر بھی ہے ان کا، جانوروں کا، گھوڑوں کا، ان کے گھوڑے تھے، اور وہاں کتے بھی تھے شکاری. جا کے جاؤ طویلہ کے اندر بیٹھو اور وہ شکاری کتوں کو صبح شام نہلاؤ، اور جب تمہیں حکم دیا کریں ان کے زنجیر پکڑ کے ہمارے ساتھ چلا کرو. رنگ ہی بدل گیا، ڈانٹ کے. اور خادم سے کہا کہ یہ طویلہ کے اندر بیٹھے گا، 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا، جو کی 2 روٹیاں، پانی کا گلاس دے دیا کرنا. اور کہا کہ تمہیں ہمارے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، جب خود ہم اگر تمہیں کہیں تو ہمارے سامنے آنا، ورنہ تمہیں سامنے آنے کی اجازت نہیں. اور کبھی وہ سامنے آتے تو شیخ نگاہ نیچے کر لیتے، منہ ادھر کر لیتے، دیکھتے ہی نہیں تھے، اور وہ چوڑے چماروں کی طرح وہاں بیٹھے رہتے دروازے پہ. اب اس طریقے سے اصلاح شروع ہو گئی. یہ تزکیہ اصلاح ہو رہی ہے. یہ اصلاح ایسے نہیں ہوتی. آج ہم کپڑے کے شل دور کرنے کے لیے استری کو گرم کرتے ہیں، کہ جب اتنے لیول پر، اتنے پوائنٹ پہ گرم ہوگی تو استری ختم ہوگی. کاٹن ہے تو اتنی تیز کرو، ہیں اگر جو ہے وہ نائلن ہے تو اتنی کرو. ہم پورے اس کے درجے جانتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان کی جو ہے
تزکیہ اصلاح کے لیے بھی گرم استری کرنی پڑتی ہے. پیر و مرشد گرم استری جب مارتا ہے وہ اس کو پتا کہ یہ کاٹن ہے, یہاں ذرا ہیٹ 6 پہ رکھنی ہے, یہ نائلن ہے یہ 3 پہ بھی ہو جائے گا. اب نائلن کاٹن سے کہے کیا جی مجھے تمہیں 3 پہ اور مجھے 6 پہ, وہ کہ تو کاٹن ہے وہ نائلن ہے. اسی طرح انسانوں میں فرق ہوتا ہے. پیر و مرشد کی نگاہ ہوتی ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کاٹن ہے اس پر کتنی سختی کرنی ہے, یہ نائلن ہے کتنی سختی کریں گے اور یہ کام ہو جائے گا. لیکن آج لوگ کہاں اس کا تزکیہ چاہیں, کہا کہ وہاں بیٹھ جاؤ, بٹھا دیا, اب وہاں بیٹھے مہینوں وہاں گزر گئے. اب کبھی وہ کتوں کو نہلا رہے ہیں, صبح شام ان کی مالشیں کر رہے ہیں, زنجیر پکڑ کے ساتھ شکار کے لیے جا رہے ہیں, یہ حالت ہے. تو چند مہینے گزر گئے تو طویلہ کی جو ایک بھنگن تھی, اس کی لید وید اکٹھی کرنے والی, اس کو بلایا شیخ نے, کہا کہ آج جب تم لید اکٹھی کرو تو لید کا ٹوکرا لے کے اس کے پاس سے گزرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کہتا ہے. ظاہر لید جب پاس سے گزرے گی تو بدبو آئے گی, اسمیل آئے گی. اب یہ تو صاحبزادے تھے گنگو کے, یہ تو پوتے تھے عبد القدوس گنگوئی کے. اب جیسے وہ گزری ہے تو انہوں نے, اور تھوڑی سی لید گر بھی گئی اوپر, غصے سے اٹھے, آگ پینے ہو گئے, دبلے پتلے تھے کمزور, غصے سے اٹھے, کہا کہ نہ ہوا گنگو تو میں تجھے پوچھتا, یہ ہمارے شیخ کے گھر کی تو بنگن ہے تبھی چھوڑ رہا ہوں. ڈانٹا, نکل یہاں سے, چلی گئی. شیخ نے پوچھا کیا کہا, کہا جی اس سے پکڑ کے ڈانٹا کہ گنگو ہوتا تو میں پھر تیری خبر لیتا, یہاں تو غیر ملک میں آیا بیٹھا ہوں, کیا کروں. جیسے امریکہ میں آ کے کتنے لوگ مسکین بن جاتے ہیں, جی امریکہ ہے, پاکستان ہوتا پھر میں پوچھتا. اب تو نے وہاں کیا پوچھنا تھا, تڑی لگانے کے لیے ٹائم پاس کرتا ہے, اتنا دلیر ہوتا تو یہاں کیوں آتا. تو خیر, اب جناب حضرت نے کہا اچھا اس کا مطلب ابھی بو ہے صاحبزادگی کی. 2-3 مہینے کے لیے چھوڑ دیا. 2-3 مہینے کے بعد پھر کہا کہ اب لے کے گزرنا اور تھوڑی سی اوپر بھی گرا دینا, پھر دیکھنا کیا کہتے ہیں. اب وہ گزری اور تھوڑی سی گرا بھی دی اوپر, تو بس چین جب بھی ہو کے رہ گئے, بس پی گئے غصہ, بس بولے کچھ نہیں, دیکھا بڑے غصے سے, چپ, سر جھکا. شیخ نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ حضرت آج گزری ہوں اور تھوڑی سی گرا بھی دی اس کے اوپر, تو بس غصے سے دیکھا, بس پی گئے غصہ, چپ کر کے سر جھکا لی. کہا کہ ہاں اس کا مطلب یہ جو تیز دیکھا نا ابھی ہے, کسر باقی ہے. اب یہ دیکھو وہ کیسی محنتی ہوتی تھی. آج تو مشائخ آپ کے لیے پھول ہیں بھائی, آج تو مشائخ تھوڑی سی صلاحیت پہ خلافت دے دیتے ہیں, تھوڑی سی صلاحیت پہ نواز دیتے ہیں, لیکن آج کمبخت مرید اتنے نااہل ہیں وہ پھر بھی کچھ لینے کے قابل نہیں. ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ان کو یہ دیکھیں کہ شیخ ہوتا کیا ہے, مرشد ہوتا کیا ہے, یہ سلوک ہوتا کیا ہے, یہ تعلق ہے کیا, یہ نسبت کی حقیقت ہے کیا. ان کو اتنا سوچنے کا بھی ٹائم نہیں, ان کو خبر نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہے کیا. اب ان کا اچھا ابھی ہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, فرمایا اب جاؤ, اب تو پورا ٹوکرا اوپر ہی پھینک دینا. گئے اور اسے ٹوکرا اوپر ہی پھینک دیا. اب جیسے پھینکا تو پریشان ہو کے اٹھے, اوہو ہو گر گئے تم, چوٹ لگ گئی. اوہو, اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے سارا جو ہے نا وہ گوبر جب بھر دیا ٹوکرے میں, اسے کہا اوہو ٹھوکر میری وجہ سے ٹھوکر لگی, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. کہا نہیں بھائی صاحب میں ٹھیک ہوں. رخصت ہوئی. تو شیخ نے آج کیا ہوا, کہا حضرت آج تو کمال ہی ہو گیا, وہ تو بالکل بندہ بدل ہی گیا. کہا کہ میں تو اس کو اوپر گرا دیا اور وہ تو اٹھا, اوہو میری وجہ سے تو ٹھوکر لگ گئی, اوہو معاف کرنا بھائی. تو سارا اس نے اپنے ہاتھوں سے سارا جو گوبر ٹوکرے میں ڈال کے میرے سر پہ ٹوکرا رکھا اور معافی مانگتا رہا. فرمایا کہ ماشاءاللہ کام ہو گیا. اللہ اکبر, یہ دیکھو کیسا تزکیہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ بس آج ہم نے شکار کے لیے نکلنا ہے, ابو سعید سے کو ہمارے ساتھ چلے, اور ہماری شکاری کتوں کی زنجیریں ابو سعید پکڑے اور کوئی کتا چھوٹنے نہ پائے. اب تھے یہ کمزور, یہ سوچا کہ ہاتھ سے زنجیر نکل نہ جائے تو زنجیر اپنے کمر سے باندھ لی. اب 4 کتے تگڑے, اب وہ لے کے چل رہے ہیں اور حضرت گھوڑے پر ہیں. اب کتوں نے کوئی شکار دیکھا تو کتے تو بھاگے شکار پر. اب جب بھاگے تو یہ روک رہے ہیں اور کتے روک نہیں رہے. اب ساسا دوڑے, کتنا دوڑتے, ٹھوکر لگی گر گئے. اب وہ شیر جیسے کتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے,
اور حضرت زخمی ہو رہے ہیں، کانٹے لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، سر لگ رہا ہے، لہو لہان خونم خون ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب یہ کیفیت ہوئی، اب جب لہو لہان ہوئے اور ایک پتھر اتنی زور سے ان کے سر پہ لگا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹا ہے، اس سے نگاہ اوپر اٹھائی ہے تو اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی، اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی جس کے لیے وہ اب تک محنت کر، جو وہ چاہتے تھے، جو ان کا مطمع نظر تھا، جس کے لیے یہاں پر وہ جوتیاں رگڑ رہے تھے، صاحبزادگی کو چکنا چور کر دیا تھا، اللہ نے اتنی محنت کے بعد جب انہوں نے نگاہ اٹھائی، اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی، اور اللہ کی تجلی دیکھ کر وہ اپنی ساری کی ساری زخموں کی تکلیف بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! دیکھو اس اللہ کی تجلی کو حاصل کرنے کے لیے کیا محنتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھی ترس آ گیا اس شخص پر، ترس آ گیا۔ جیسے اللہ کی تجلی دیکھی ہے، اس تجلی کے لطف میں ایسے منہمک ہوئے ہیں، مست ہوئے ہیں، نہال ہوئے ہیں کہ وہ بھول گئے کہ کہاں زخم تھے، کہاں تکلیف تھی۔ جلدی سے دوسرا جو ہے خادم دوڑا، انہوں نے سنبھالا حضرت کو، حضرت بے ہوش ہیں، اٹھا کر جو ہے مہمان خانے میں لے آئے، مہمان خانے میں لٹا دیا تو حضرت شیخ نے کہا کہ ان کو چوزے کی یخنی پلاؤ۔ چوزے کی یخنی ان کو پلائی جا رہی ہے۔ اب یہ چوزے یخنی پی رہے کیونکہ 2-3 پسلیاں بھی متاثر ہو گئیں، اب چوزے یخنی پی رہے ہیں۔ اب کچھ طبیعت بہتر ہونے لگی، لیکن وہ لطف تجلی کا حاصل کرنے کے چکر پہ پڑ گئے۔ پھر وہی خیال ہے کہ یا اللہ وہ تجلی ایک مرتبہ اور دکھا دے۔ اللہ، جس ذات نے ساری کائنات کو حسن بانٹے ہوں، وہ اپنے حسن کا شمع دکھا دے تو کائنات نہال نہیں ہو جائے گی؟ آج معمولی سے کسی حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ آبشار کا حسن، پہاڑوں کا حسن، فضاؤں کا حسن اور دریاؤں کا حسن دیکھ کر، موجوں کا حسن دیکھ کر نہال ہوتے ہیں۔ کسی مجازی معشوق کا حسن دیکھ کر نہال ہو جاتے ہیں۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہونے والی وہ مصر کی بیگمات کہ جو حسن یوسف کو دیکھتے دیکھتے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھی، کیونکہ وہ یوسف کے حسن کے اندر منہمک تھی۔ تو یوسف کے حسن میں ایسی تاب ہو کہ جس نے یوسف کو حسن بانٹا ہو، اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ نے وہ جو تجلی دکھائی تھی اس کا ایسا لطف پایا کہ اس دوران میں پھر دعائیں کرنے لگے، یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے نور کی تجلی دکھا دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ اس دوران میں پھر ان کی نور کی تجلی جب دیکھی ہے، اور جب نور کی تجلی دیکھی تو خوشی سے اتنے زور سے وہ ہنسے، خوشی سے اتنے زور سے ہنسے کہ ایک پسلی ٹوٹ گئی۔ کمزور تو تھے، ایک پسلی ٹوٹ گئی اس خوشی میں کہ اللہ تو نے اپنی یہ تجلی ایک دفعہ اور دکھا دی۔ اللہ کے نور کی تجلی میں کیا تسکین ہوگی، کیا لطف ہوگا، کیا لذت ہوگی، کیا مزہ ہوگا کہ سب کچھ بھول کر کہتے ہیں اللہ پھر دکھا۔ پسلی ٹوٹ گئی، چوزے کا جوس پی رہے ہیں، اس کا سوپ پی رہے ہیں، آخر طبیعت بحال ہو گئی۔ اب ادھر کیا ہوا کہ جب وہاں سے واپس آئے جیسے ہی تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پیر و مرشد آئے، یعنی عبدالسعید کے دادا، وہ آئے اور آ کے بڑے رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، کہا کہ نظام الدین میں نے تجھے دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے تجھ سے تو اتنی محنت نہیں لی جتنی تو نے میری اولاد سے لی، میری اولاد سے تو اتنے مجاہدے لے رہا ہے، اتنی محنتیں لے رہا ہے، میں نے تجھے تو اتنی مشقت میں نہیں ڈالا تھا۔ یہ کہا اور خواب ختم ہو گیا۔ صبح اٹھے اور جلدی سے ابو سعید کو سینے سے لگایا اور جو تھا منتقل کر دیا۔ کہا کہ ہندوستان سے جو امانت لے کر میں بلخ پہنچا تھا، آج امانت ابو سعید میں تجھے دیتا ہوں، اب جا کے تو ہندوستان کے اس امانت کو پھیلا۔ اور جب وہ ابو سعید وہاں پہنچے ہیں، پھر ابو سعید کا فیض ہندوستان کے اندر ایسا پھیلا کہ آپ کی خانقاہ کا بازار گرم ہو گیا۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، کس طریقے سے ملا، ایسے نہیں ملا، کتنی محنتوں سے ملا۔ آج کل تو مشائخ بیچارے دینے کو پھر رہے ہیں، کیونکہ دینے والا بدلہ نہیں ہے، لینے والا بدلہ ہے، دینے والا نہیں بدلا۔ کیوں کہ نظام الدین بلخی ابو سعید گنگوئی کو جس نے عطا کیا وہ دینے والا تو اب بھی ہے، وہ آج آپ کے پیر و مرشد کو بھی وہی دینے والا ہے، لینے والے بدل گئے۔ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نا کہ جب بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے زمانے میں لنگر عام چلتا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ کھاتے تھے، جماعتیں آتی تھیں، کھانے کا لنگر چلتا تھا کھلم کھلا، کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا خبر نہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ امیر بن گئے تبلیغی جماعت کے، اور انہوں نے اسی طرح لنگر چلایا۔
اسی طرح جناب بے بہا لنگر چل رہا، کھانے پینے ہزاروں لوگ کھا رہے. حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا، کیونکہ وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، میں نے کہا بھائی صاحب چچا جان کی بات اور تھی، کیونکہ مولانا الیاس صاحب حضرت شیخ زکریا کے چچا ہیں. کہا کہ چچا جان کی بات اور تھی، کیا مطلب اللہ کے ان کا تعلق مع اللہ تھا، خاص ان کا ایک رابطہ تھا اللہ سے جو یوں بے بہا نصرت فتوحات ہوتی تھیں، تو ان کی بات اور تھی. آپ ذرا لنگر کو کنٹرول کر کے چلائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، اس لیے آپ اتنا بے بہا نہ لنگر چلائیں جیسے وہ چلاتے تھے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب نے ایسی بات کہی کہ آج بھی یاد کرتا ہوں تو دل میرا جو ہے ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ زکریا لینے والا ہی بدلا، دینے والا تو نہیں بدلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زکریا لینے والا بدلا، دینے والا تو نہیں بدلا. میں الیاس کی جگہ یوسف ہے آج، لیکن دینے والا تو وہی ہے، عطا تو وہاں سے ہو رہی ہے. اس میں دوست بزرگوں، آج وقت کے جو مشائخ و بزرگ اولیاء بیٹھے ہیں، یہ لینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے والا ہے، دینے والا وہی ہے، لینے والے بدل گئے ہیں. آج دنیا کی محبت کی چربی نگاہوں کے سامنے آ گئی. آج لوگوں نے چاند پہ جانے کو معراج سمجھ لیا، آج لوگوں نے آبدوزوں میں روانی کے ساتھ مشرق سے تیرنے کو معراج سمجھ لیا، آج لوگوں نے لمبی فراٹے بھرتی کاروں کے اندر چلنے کو معراج سمجھ لیا، اور سمجھ لیا بس ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، وہ قبر کی 2 گز کی قبر کے اندر اس کے لیے اگر کچھ نہیں کیا، اور دل کے اس چراغ کو اگر تم نے روشن نہیں کیا تو تم ناکام چلے گئے. اس لیے کہ سب نے آنا وہیں، جو چاند پہ گئے وہ اس نے بھی وہیں آنا ہے، جو زمین کی تہوں میں اترے انہوں نے بھی وہیں آنا ہے. جیسے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت بہلول چلے جا رہے تھے، مغلوب الحار بغداد کے ایک بزرگ تھے، ہاتھ میں تھیلا تھا، ایک چور نے تھیلا چھینا، تھیلا چھین کر ادھر بھاگا، حضرت بہلول ادھر بھاگے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کدھر جا رہے، چور تو ادھر جا رہا ہے. کہ میاں دیکھو تو صحیح ہم کہاں جاتے ہیں. لوگوں نے کہا مغلوب الحال بزرگ ہے، دیکھو کہاں جاتے. جا کر قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گئے. کہا بچو جائے گا کہاں، آئے گا تو یہی نا. اللہ اکبر، اللہ. بچو جائے گا کہاں، آئے گا تو یہی نا. ارے چاند پہ چلے جاؤ، آؤ گے تم وہیں. زمین میں اتر جاؤ، آگے تم وہیں. امریکہ میں رہ لو، آؤ گے وہیں. مدینے میں رہ لو، آؤ گے وہیں. پیرس میں رہ لو، آؤ گے وہیں. بنگلہ دیش میں رہ لو، آؤ گے وہیں. وہاں کے لیے تم نے کیا کیا؟ اگر تو وہاں کے لیے اگر تم نے کچھ کر لیا تو اگر تم کسی چک دیہات کے اندر بھی رہ رہے ہو تو تم کامیاب ہو گئے. اور اگر تم نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا تو امریکہ کی بلند عمارتیں اور پیرس کی روشنی بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گی. اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، اس حقیقت کو سمجھ جاؤ کہ کس طریقے سے ملتا. حضرت گنگوئی کو کس طرح فیض مل رہا ہے، کیسی مشقتیں اٹھا کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تجلی دکھا رہے ہیں. اور آج تو ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگوش کھول دیتے ہیں کہ آؤ میں تجھے سینے سے لگاؤں. کیونکہ یہ کمزور بندے ہیں، کوئی بات نہیں، نواز دیتے ہیں ان کو. اور آج تو پیر و مرشد بھی ایسے ہیں کہ جو سپر ایکسپریس پہ بٹھاتے ہیں. سپر ایکسپریس، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک ہوتی پیسنجر گاڑی، پیسنجر ریل، ایک ہوتی سپر ایکسپریس. پیسنجر کیا ہوتی ہے؟ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے، ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے، ہر اسٹیشن کا نظارہ کرتے ہیں آپ. ماشاءاللہ، واہ واہ، کیسے لوگ، یہ بندر، یہ بھیڑ، یہ گائے، یہ کھیت، انسان دیکھتا ہوا جاتا ہے، نظارے کرتا ہوا جاتا ہے. لیکن پہنچتی 40 گھنٹے میں. ایک سپر ایکسپریس کراچی سے چلی، لاہور 10 گھنٹے میں پہنچ گئی. شالیمار ایکسپریس 10 گھنٹے میں. دائیں بائیں نظر کچھ نہیں آیا، کھٹ 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 کے چلتی ہے. اور ہوائی جہاز پر بیٹھ کے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن 1 گھنٹے میں پہنچ گئے. فرمایا آج پیر و مرشد تو ایسے ہیں، تمہیں ہوائی جہاز پہ بٹھا کے منزل پہ پہنچاتے ہیں، تمہیں نظر بظاہر کچھ نہیں آتا لیکن منزل مل جاتی ہے. اور پہلے تو پیسنجر پہ بٹھاتے تھے تاکہ مجاہدے بھی ہوں، دائیں بائیں بھی دیکھیں. ان مشقتوں کے بعد کبھی کسی اسٹیشن پہ اتر کے پکوڑے کھائیں، کبھی کسی اسٹیشن پہ اتر کے لسی پیچ کے کلیجہ ٹھنڈا کریں، کبھی تختے پہ لیٹے، کبھی نیچے لیٹیں. اس طرح تکلیف کے ساتھ پہنچ کر 40 گھنٹے پہ منزل پہ پہنچتے ہیں. ان کو اس منزل کی قدر آتی ہے کہ یار واقعی 40 گھنٹے بعد پہنچے ہیں. اب اگر ٹھنڈے پانی کا کوئی مشروب پلاتا ہے تو دعائیں دیتے ہیں کہ پینے کا لطف آ گیا. اور آج تو دماغ خراب ہو گئے ہیں. آج تو سپر ایکسپریس پہ ٹھنڈے ٹھنڈے جا رہے ہیں اور آگے منزل پہ ٹھنڈا پانی بھی ملا، کہا کہ کوئی بات نہیں، ہوائی جہاز سے کھانا کھا کے آئے. وہ قدر ہی نہ رہی. اسے میرے دوست بزرگوں یوں ملتا ہے. تو اب اسے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے عطا کیا. یہ عجب، یہ کبر کیسے توڑا جا رہا ہے. اور عجب اور کبر یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر.
میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں، شیخ شبلی کے شیخ ہیں۔ بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کیا تھا، علم و معرفت کا بہت بڑا کام، یہاں تک کہ بغداد میں 30 خانقاہیں ان کے زیر انتظام چل رہی تھی، اور 12,000 اس زمانے میں 12,000 آپ کے مریدین تھے، اتنے بڑے شیخ۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا عیسائیوں کی ایک بستی، عیسائیوں کی بستی سے جب گزرے ہیں تو کیا دیکھا کہ عیسائی ہیں، خنزیر چرا رہے ہیں، ہندوؤں کا بھی وہاں وہ ہے، وہ اپنا ڈنڈوت کر رہے ہیں، وہاں وہ پارسی بھی ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے غیر مسلموں کو، طرح طرح لوگوں کو دیکھا، عجیب لوگ ہیں۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے، اس کنویں سے لڑکیاں عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ ان میں ایک لڑکی جو سب لڑکیوں میں بڑی منفرد، اس کا انداز، ان کی ادائیں، اس کا حسن و جمال بڑا الگ۔ یہ حضرت شیخ کی نظر اس پہ پڑی تو نظر بس پڑتے ہی آپ ایک دیکھتے ہی رہ گئے۔ پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو لڑکیوں نے کہا یہ سردار کی بیٹی ہے۔ سردار کی بیٹی ہے تو یہ پانی کیوں بھر رہی ہے؟ کہا کہ سردار بہت عقل مند سمجھدار ہے، وہ اس نے باوجود اس کے کہ اس کو پانی بھرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم لوگوں کے ساتھ پانی بھرواتا ہے تاکہ اس کے جو فطری اخلاق برباد نہ ہوں، کیونکہ اگلے گھر میں جب جائے گی شوہر کے، وہاں پانی بھی بھرنا پڑے گا، وہاں جھاڑو پوچھا بھی کرنا پڑے گا، اس لیے سردار نے اپنی سرداری میں نہیں رکھا، اس کو سارے وہ کام کرائے جو عام لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن خیر سردار کی لڑکی۔ حضرت جب اس کو دیکھا تو حضرت بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے۔ اب مریدین بات کر چپ، 3 دن تک حضرت خاموش، بات ہی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں۔ تو شیخ شبلی نے کہا حضرت چلیے، چپ، کہا کہ تم لوگ جاؤ۔ نماز کے بعد نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے خاموش، کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے 3 دن ہو گئے، مریدین پریشان، بار بار درخواستیں کرے، حضرت کہا چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ روتے دھوتے بیچارے بغداد آئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں بغداد میں بتایا کہ شیخ کی تو یہ حالت ہو گئی، اور شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس لڑکی کے بغیر میں یہاں سے جا ہی نہیں سکتا، اس کی محبت و عشق میرے قلب پر ایسا غالب ہو چکا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کو چھوڑ دوں گا، تم جاؤ۔ اب وہ جب وہاں اطلاع کی تو بغداد میں کوہرام مچ گیا، لوگ جناب دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اب وہاں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے شیخ پر کون سی آفت مصیبت آ گئی، ہمارے شیخ کی حفاظت فرما، دعائیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک وہ مریدین بغداد سے دعائیں کرتے، سال کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ ان کی خنزیروں کو چرا رہے ہیں، خنزیروں کو نہلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ شیخ بڑے حیران پریشان، رو رہے ہیں، پھر روتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا آزمائش ہے۔ اور شیخ سے بات کرتے، شیخ کہتے بھئی جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ اس کے ساتھ منگنی شرط پہ کی سردار نے کہ تو ہمارے خنزیر چراؤ، ہمارے خنزیر 2 سال تک تم چراؤ گے تو پھر ہم تمہیں نکاح میں دیں گے لڑکی۔ یہ سننے والا واقعہ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ کیا جانے اپنی باتوں پہ ناز کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیا ترم خان سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جناب یہ حالت ہے۔ تو اس کے بعد شیخ شبلی شیخ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، اور ہزاروں مرتبہ آپ نے قرآن پڑھا اور ہر قرات میں قرآن پڑھتے تھے، فرمایا آپ کو قرآن سے کوئی آیت یاد نہیں ہے؟ فرمایا صرف 2 آیتیں یاد ہیں۔ کیا؟ پہلی آیت فرمایا وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو بے عزت کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ عزت توہین جس کی اللہ کرنا چاہے اس کو اب کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ کہ یہ آیت یاد رہے گی۔ اور دوسری فرمایا، دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا، کفر اختیار کر لیا، بس وہ گمراہی کے راستے پر پڑا۔ یہ 2 آیتیں یاد۔ کہا کہ حضرت آپ کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں، آپ کو کوئی حدیث یاد نہیں؟ کہا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے۔ کیا؟ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ بس یہ حدیث یاد رہی، اور مجھے کچھ یاد نہیں۔
बड़े परेशान हुए, दुआएं कर रहे। उसके बाद कहा कि हज़रत ये क्या हो गया है? कहा कि बस तुम लोग जाओ, कुछ पता नहीं, बस मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया हूँ, आजमाइश में आ गया हूँ। ये बातें हो रही। अब ये दुआएं कर रहे हैं, हजरत भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं। इतना रोए कि ज़मीन तर हो गई, आंसू ज़मीन पे बहने लग गए। हज़ारों मुरीद बैठे रो रहे हैं, हजरत भी रो रहे हैं और दुआएं कर, या अल्लाह तौबा कबूल कर ले हमारे शेख की तौबा कबूल कर ले, क्या आजमाइश आ गई। अब ये करने के बाद ये मायूस वहाँ से उठे, ये सैकड़ों मुरीद वहाँ से उठे वापस बगदाद जाने के लिए। शेख शिबली फरमाते हैं हम वापस आ रहे हैं कि सामने अजीब नज़ारा देखा कि सामने नहर में से हजरत नहाने के बाद नहर से निकल रहे हैं, हमसे सामने नहर, उस नहर में से शेख निकल रहे, शेख उंदुलसी निकल रहे हैं गुसल करके। और फरमाया कपड़ा दो मुझे, मैंने नमाज पढ़नी है। कपड़ा दिया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फारूक हुए। हमारी क्या तो खुशी का ठिकाना नहीं कि ये एकदम क्या माजरा हुआ। हजरत शेख तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। कहा कि हजरत सब खैरियत है, क्या हुआ? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ और तौबा को कबूल कर लिया, मेरी दुआ और तौबा को कबूल कर लिया। कहा कि अच्छा हजरत क्या माजरा हुआ, मामला क्या हुआ? कहा कि बस मामला क्या होना था, हुआ ये कि जैसे हम इस बस्ती में आए थे, बस्ती में जैसे आए, किसी को मैंने वो पूजा करते देखा आग की, किसी को जनाब उसकी खंजीर को चराते देखा, किसी को सलीब की पूजा करते देखा। तो मैंने उस वक्त दिल में कहा कि कितने आमक बेवकूफ़ लोग हैं। देखो मुझे ईमान और तौहीद हासिल है, ईमान और तौहीद पर मैं खुदा की पूजा करता हूँ जो सारी कायनात का खालिक है। ये देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बेअक्ली की हरकतें कर रहे हैं। कहा कि ये मेरे दिल में ख्याल आया, ख्याल आती मुझे हाथ में गैबी से आवाज़ आई, कहा कि तुझे अपने तौहीद और ईमान पर इतना मान है, तू ये समझता है कि ये तौहीद ईमान तूने खुद अपने इख्तियार से हासिल किया, हमारे फजल से तुझे नहीं मिला। तो देखते अब तेरे साथ हम क्या करते हैं, तुझे बता के छोड़ेंगे कि हमारी अता क्या होती है, हमारा सलब क्या होता है। कदम उसी वक्त मुझ पर खौफतारी हो गया कि लगता है कि बस अब अल्लाह की मैं पकड़ में आ गया हूं, अल्लाह कोई उजब मेरा पसंद नहीं आया। और आज तुम सुबह शाम ये बातें करते हैं, आज ये पागल है, ये बेवकूफ़, ये खोते हैं। शुगर करो हमें अल्लाह ने अच्छे हाल में रखा, या अल्लाह इनको भी हिदायत अता फरमा। उजब और किबर पसंद नहीं है अल्लाह को। फरमाया उसी में मुझे एहसास हो गया कि बस कुछ गया, बस वो कि अल्लाह ने सब सलब कर लिया और मेरे अंदर कुछ नहीं रहा, ना मुझे कोई कुरान की आयत याद, ना मुझे कोई हदीस, ना कोई मसला याद रहा, और मैं उस लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया। उसके बाद ये वापस बगदाद आ गए। बगदाद आ गया, पूरा बगदाद, खुद बादशाह वक्त ने उनका इस्तकबाल किया और दर्स व तदरीस में फिर शुरू हो गए। अब कुछ अरसा गुजरा तो इशा का वक़्त था, कोई शख्स आया, एक पर्दा नशीन खातून काले चादर के अंदर लिपटी हुई आई। पूछा कौन? कहा कि मैं एक खातून हूँ, मैं शेख से मिलना चाहती हूँ, शेख उंदुलसी से। अच्छा आइए। वो लड़की अंदर आई। कौन? वही लड़की, वो ईसाई लड़की। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। तुम क्यों आई हो? कहा कि हजरत जब से आप हमें छोड़ के आए हैं, दिन रात आपकी जुदाई फुरकत में ऐसे गुजारा जैसे अंगारों पर जिंदगी गुजरी है। और एक रात में जब सोई हूं तो ख्वाब में मैंने देखा, एक शख्स ने मुझे कहा कि अगर तू मोमिनात में शामिल होना चाहती है तो शेख का दीन इख्तियार कर ले, शेख की इत्तिबा कर और शेख उंदुलसी वाला दीन इख्तियार कर ले। तो मैंने कहा कि उसका दीन कौन सा है? उस शख्स ने कहा उसका दीन दीन इस्लाम है। मैंने कहा मैं इसे कैसे हासिल करूं? कहा तू बगदाद जा उसके पास और उसके हाथ पर जाकर बैत इस्लाम कर, इस्लाम में दाखिल हो जा, तो तुझे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनात में शामिल कर लेंगे। कहा कि अच्छा, लेकिन बगदाद में कहाँ पे, मैं कैसे पहुंचूं? तो शख्स ने कहा कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे। कहा कि मेरी आंख खोली, मैं खड़ी हुई, एक शख्स है, मैंने उसके हाथ में हाथ दिया। कहा कि अपनी आंख बंद कर। मैं थोड़ी देर चले हम, उसके बाद कहा आंख खोल। मैंने आंख खोली तो दजला के किनारे पर खड़ी थी और सामने ये शेख का मदरसा है। कहा कि वो शेख की दरसगाह है, उस हुजरे पर चली है। और जाते कहा, वो शख्स ने मुझे कहा कि शेख से कहना कि आपका भाई खिजर सलाम कहता है। खिजर अलैहिस्सलाम, कहा कि आपका भाई खिजर सलाम कहता है, शेख को सलाम कहा कि यूं मैं आप तक पहुंची। हजरत ने उसको मुसलमान किया, मुसलमान करके साथ वाले कमरे में उसको ठहरा दिया। कहा कि बस वहां तू अल्लाह अल्लाह कर। कहते कि वो अल्लाह अल्लाह में, मुजाहदात रियाजात में, खुदा की मोहब्बत में ऐसी जल भून गई कि चंद महीने में हड्डियों का पिंजर बन गई। हर वक्त खुदा की याद और जिक्र अस्कार में रहने लगी। यहां तक कि वो वक्त आ गया कि जैसे मरने वाली,
اس نے پیغام بھیجا کہ شیخ سے کہو، بس اس شیخ ملے نہیں اس دوران میں، اس کے پاس گئے ہی نہیں، اور اس کو مسلمان کر کے وہاں حجرے میں عبادت پہ لگا دیا۔ کہا کہ شیخ سے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس کے فیض سے مجھے سب ملا، اس کے چہرے انور کو ایک نظر دیکھ لوں، اس کو ذرا میرے پاس تو لاؤ۔ اب خدام نے بتایا، شیخ فوراً ہاں، کہا کہ بس میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس مقام میں جو ہدایت پر پہنچایا، اور آپ کی فیض سے میں یہاں پر پہنچی ہوں۔ تو جناب وہ یہ گفتگو کی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ حضرت فرمایا کہ بھائی اب دنیا کے اندر تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ قریب ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ شیخ نے یہ بات کہی، بس تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، وہ لڑکی فوت ہو گئی، اس کی تدفین کر دی۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں اس کے چند دن کے بعد، اس سے زیادہ پھر شیخ زندہ نہیں رہے، چند دن کے بعد شیخ کا بھی انتقال ہو گیا، اور فرمایا شیخ کی بھی تدفین ہو گئی۔ تو شیخ شبلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں، جنت کے نظارے ہیں، اور شیخ اندلسی کی اللہ تبارک و تعالی نے 70 حوروں کے ساتھ نکاح فرمایا، اور سب سے پہلے اس لڑکی کا نکاح شیخ کے ساتھ کیا۔ فرمایا شیخ نے کہا کہ میں اب خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور جائز طریقے سے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ تحفہ عطا فرما دیا جو دنیا میں اللہ سے میں نے مانگا تھا، اور وہ میں عجب کیا تھا، وہ عجب کی سزا اللہ تبارک و تعالی مجھے دی، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے نعمت عطا کر دی۔ میرے دوستو بزرگوں، کہنا مقصد یہ کہ عجب اور کبر اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مٹاتے رہو، مٹی ہوتے چلو جاؤ گے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو مٹاتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی تمہیں گل گلزار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ حقائق ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے اب آگے انشاءاللہ ایک درس اور ہم کریں گے سورہ فاتحہ پر، جس میں قرآن کریم کے جتنے مضامین یہ 6 پر ختم ہوتے ہیں۔ پورا قرآن 6 مضامین پر حاوی ہے، اور 6 جہتیں 6 ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، 6 جہات ہیں۔ تو گویا کہ پورے قرآن کریم کے مضامین 6 پر منقسم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حیرت انگیز طور پر ان 6 مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بند کیا۔ وہ میں اگلے درس میں بتاؤں گا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں بند کر دیا، اور پورا قرآن فاتحہ کی تفسیر اور شرح بنا دیا ہے، اور یہی سورہ فاتحہ کا کمال ہے۔ تبھی تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ فاتحہ جیسی صورت کسی آسمانی کتاب کے اندر نہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں اس کی مثل کوئی صورت نہیں، یہاں تک کہ فرمایا خود قرآن کریم میں بھی اس کی مثل کوئی صورت نہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک جو کہا سنا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور سورہ فاتحہ کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس قرآن کریم کی برکت سے اس امت مسلمہ پر جو آزمائشیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، اور ہمارے اندر عجب ہے، کبر ہے، اور ہم اس حقیقت کی نگاہ، دل کی نگاہ کو کھولنے کی فکر میں نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس دل کے مکاشفے کی نگاہ کھولنے کی فکر عطا فرما دے۔ دنیا کی مادیت تو چلتی رہے گی، یہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو تقدیر و مقدر کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کے میدان میں بھی آگے سے آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔